لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، گزشتہ جمعہ کو یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اولاد کے حقوق باپ پر کیا ہے، اور 3 حقوق بیان کیے گئے تھے۔ ان میں آخری حق تھا اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تعلیم و تربیت ہے کیا، اسے سمجھنا ہے۔ تعلیم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے اس سے انسان خود بھی واقف ہو، خود بھی جانے، اور اپنی اولاد کو بھی اس سے واقف کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے خود بھی واقف ہو اور اپنی اولاد کو بھی اس سے واقف کرے۔ یہ ہے تعلیم۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کہا جاتا ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے خود بھی عمل کرے اور اپنی اولاد کو بھی کرائے، اور جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے خود بھی بچے اور اپنی اولاد کو بھی اس سے بچائے۔ یہ ہے تعلیم اور تربیت۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو، پہلے اپنی ذات کی فکر کرو۔ وہی ماں باپ اپنی اولاد کو فجر کے لیے اٹھائیں گے جو خود اٹھیں گے۔ جب ماں باپ خود ہی فجر کے لیے نہیں اٹھیں گے وہ اپنی اولاد کو کیا اٹھائیں گے؟ وہ کہنے کا حق بھی تو نہیں رکھتے۔ تو اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد نمازی بنے تو پہلے مجھے اور آپ کو نمازی بننا پڑے گا۔ جب تک میں اور آپ نمازی نہیں بنیں گے وہاں تک اولاد نمازی بن سکتی؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا، اپنے آپ کو، پھر کہا قوا انفسکم واہلیکم، پھر کہا کہ اپنے اہل و عیال کی فکر کرو۔ تو اللہ مجھے بھی اپنی ذات کی فکر نصیب فرمائے، آپ تمام کو نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو صحیح طریقے سے اللہ تعلیم و تربیت نصیب فرمائے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ یہ تعلیم و تربیت جو ہے یاد رکھیے کہ اس کے اندر ماحول کو بڑی اہمیت ہے۔ آدمی کو بننے کے لیے اور اولاد کو بنانے کے لیے محنت اور ماحول یہ دونوں ضروری ہے، اور جب محنت اور ماحول کے ذریعے سے آدمی خود بن گیا یا اس طریقے سے اپنی اولاد کو اس نے بنا بھی لیا تو اس پر باقی رکھنے کے لیے بھی محنت اور ماحول کی ضرورت ہے۔ صرف بن جانا کافی نہیں، بننے کے بعد باقی رکھنے کے لیے بھی ان دونوں چیزوں کی کیا ہے بھائی؟ ضرورت ہے۔ اسی لیے ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اگر والدین نے اپنی اولاد کو فساد والے ماحول میں، شر جہاں پر ہے، برائیاں جہاں پر ہے،
شیطانی ماحول میں اگر رکھا ہے تو ماحول کا اثر اولاد پر آئے گا. اس کے مقابلے میں اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کو خیر کے ماحول میں رکھا، دینی ماحول میں رکھا، مساجد کے قریب رکھا، دینی مجلسوں کے قریب رکھا، تو انشاءاللہ ضرور اس ماحول کا اثر بھی کیا ہوگا بھائی؟ آئے گا. لیکن افسوس، آپ کو ایک واقعہ سناؤں میں. واقعہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ جب ختم ہوئی تو اس کے بعد خلافت بنو امیہ آئی. اور خلافت بنو امیہ صرف ایسے ہی نہیں آ گئی تھی، اس زمانے کی دو سپر پاور طاقت کو ختم کرنے کے بعد خلافت بنو امیہ آئی تھی، بڑی مضبوط تھی. لیکن ایک دور آیا کہ خلافت بنو امیہ کو خلافت بنو عباس نے ختم کیا. سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کا سب سے پہلا خلیفہ تھا وہ ابو العباس صفہ تھا. صفہ اس کا لقب اسی لیے پڑا تھا کہ اس نے ظلم کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. اس نے بنو امیہ کی کسی بھی فرد کو نہیں چھوڑا، وہ جانتا تھا. اسی طریقے سے جب یہ بنو عباس کے اندر خلافت آئی، خلیفہ بدلتے گئے، ان کا ٹارگٹ یہی رہا کہ بنو امیہ کا کوئی بھی فرد اگر باقی رہ گیا تو آگے جا کے کچھ نقشہ بدل سکتا ہے. اس لیے عبد الرحمن جو اسپین میں چلا گیا تھا، اس کے علاوہ بنو امیہ کا کوئی باقی نہیں رہا. دمشق، بغداد میں بنو امیہ کی جڑ کاٹ کر رکھ دی تھی بنو عباس نے. خیر، بنو امیہ کا کوئی فرد باقی نہیں رہا. سارے فرد یا تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا جیلوں کے حوالے ہو گئے. ایک لمبا وقت گزر گیا. لمبے وقت کے بعد بنو عباس کو جب اطمینان ہو گیا کہ اب ہماری سلطنت کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی گرا نہیں سکتا، آنچ نہیں آ سکتی، تو بنو امیہ کے جو لوگ جیلوں کے اندر تھے اس کو رہائی دی. ہاں، یہی بنو امیہ کے لوگ جب جیل سے نکل کر باہر آئے تو لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے جیل کے اندر ایک لمبا وقت گزارا ہے، سب سے تکلیف دینے والی بات کون سی رہی؟ تو کیا کلمہ کا؟ بنو امیہ کے کسی فرد نے یہ نہیں کہا کہ اتنی بڑی حکومت ہماری چلی گئی اس کا ہمیں افسوس ہے، ہم اتنی طاقتور قوم تھی اس کا ہمیں افسوس ہے، بلکہ ایک ایسا کلمہ کہا کہ جو کلمہ اگر میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ہمارا کام بن جائے. کیا کہا؟ کلمہ بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کہا کہ جیلوں کے اندر جتنا وقت ہم نے نکالا ہے، یہ وقت ہم اپنی اولاد سے دور رہے ہیں، اس وقت میں ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کر سکے. ہماری اولاد ہم سے دور رہی، جس بنا پر ہمیں اولاد کی تربیت کا موقع نہ ملا، یہ ہمیں آج سب سے بڑا افسوس ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میری اور آپ کی اولاد موجود ہے. اللہ ان کی عمروں میں عافیت، عزت و صحت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت انہیں نصیب فرمائے. ہاں، لیکن آج افسوس ہے ہمارے لیے کہ آج ایک باپ یہ اس کی ذمہ داری کے اندر آ رہا ہے اپنے اولاد کی تربیت کرنا، لیکن آج ایک باپ اسی دنیا کو بنانے کے لیے کہ جو دنیا ایک دن اس کو چھوڑ کر جانا ہے، موت کا جھٹکا کب لگے گا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. میں مسجد سے باہر نکل سکوں گا یا نہیں وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے. موت کا وقت کسی کا متعین نہیں. جس دنیا کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک میری اولاد پورا دن پورا وقت کہاں نکالتی ہے کوئی اسے فکر نہیں. کچھ لوگ کہ جو دنیاوی کاروبار میں مشغول نہیں ہے لیکن خود دنیاوی لذتوں میں اس طریقے سے گہرے ہوئے ہیں، یا تو کسی رنڈی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا شراب کے اڈوں میں کھوئے ہوئے ہیں، یا جوؤں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہ اپنی لذت میں اس قدر مستغرق ہے کہ اسے اپنی اولاد کی فکر نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں
جو دوسروں کے دین کی فکر کر رہے ہیں کہ میری وجہ سے لوگ سدھر جائے اور دوسروں کو سدھارنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنی اولاد کی فکر سے غافل ہے. ہاں، اور بعض ذہن ایسا بنا ہوا ہے والدین کا کہ اب تو بیٹوں کی شادی ہو گئی نا، اب ہماری ذمہ داری کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اب ان کی تربیت کی ذمہ داری، ان کی تعلیم کی ذمہ داری یہ ہماری نہیں ہے، یہ سمجھ رہا ہے. اب کیا فکر کرنی؟ وہ تو بڑے ہیں، سمجھتے نہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. یہ کلام ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بیان فرما کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ سبق دے دیا کہ اس غفلت میں مبتلا نہ رہنا کہ تم اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے ہو. نہیں، قرآن کریم نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ابراہیم کو اس کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، تو کہا کہ میں نے فرما برداری رب العالمین کی اختیار کی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کیا کہا کہ وصیت کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو. کیا کی بھائی؟ وصیت. قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا امر ابراہیم بنیہ کہ ابراہیم نے اپنی اولاد کو حکم دیا، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ. وصیت کی. مفسرین لکھتے ہیں، علامہ رازی نے لکھا ہے کہ امر کے اندر اتنی تاکید نہیں ہوتی جتنی وصا میں ہوتی ہے. پتا چلا ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو تاکید سے یہ بات کہی، اور وصا لا کر دوسرا اشارہ قرآن کریم نے یہ کر دیا کہ ابراہیم نے صرف ایک مرتبہ اپنی اولاد کو کہہ کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ بار بار کہتے رہے خیال رکھنا خیال رکھنا. کیا کہتے رہے؟ اے میرے بیٹو، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے نا، ہاں اسی پر مرنا. یعنی تمہارا جنازہ جب اس دنیا سے اٹھے تو مسلمان ہونے کے حالت میں اٹھنا چاہیے. کون فکر کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت ابراہیم مرض الموت کے اندر وصیت کر رہے ہیں، حضرت یعقوب مرض الموت کے اندر وصیت کر رہے ہیں، تو اس وقت بیٹے کچھ چھوٹے تو نہیں ہوں گے نا، بڑے ہی ہوں گے نا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی تھی، ہے نا، تو شادی شدہ تھے نا. پتا چلا کہ شادی کے بعد بھی اپنی اولاد کے ایمان کی فکر ہے نا. ہاں، اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کہ بیٹا اسلام مت چھوڑنا، اس کو تھامے رکھنا. کون کہہ رہا ہے؟ ذرا غور تو کیجئے. وقت کا خلیل کہہ رہا ہے. آپ ذرا دیکھیں کیا یہ بات صحیح بخاری شریف کی روایت جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے اور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرنے لگے. تو کیا فاطمہ چھوٹی تھی؟ نہیں، شادی ہو گئی تھی. حضرت علی کے مکان پر وہاں نصیحت کریں، بیٹا سنبھل کے رہنا. کیا صحیح مسلم شریف اٹھاؤ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائے اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹنے لگے. کون ہے؟ امہات المؤمنین ہے، لیکن ابوبکر کی بیٹی ہے، شادی کے بعد ڈانٹ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر تشریف لائے.
ام المؤمنین حضرت حفصہ کو کہنے لگے، حضرت حفصہ کو پتا چلا کہ شادی بیٹیوں کی ہو گئی یا شادی بیٹوں کی ہو گئی، باپ بری نہیں ہو جاتا، باپ بری نہیں ہو جاتا، اس کی ذمہ داری ہے، اس کے اسلام کی، اس کے ایمان کی کیا کرے بھائی؟ فکر کرے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ فکر کرنے والے خود محمد رسول اللہ ہے نا، اور خود خلیل حضرت ابراہیم۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کائنات میں سب سے افضل شخصیت ہے تو کون؟ محمد رسول اللہ ہے نا، اور اس کائنات میں محمد الرسول اللہ کے بعد اگر کوئی فضیلت اور افضلیت رکھتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم ہے۔ کون ہے؟ دوسرے نمبر پر آتے ہیں حضرت ابراہیم اس کائنات پر۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہم امتی ہے محمد اور ہم ملتی ہے حضرت، اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمیں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملت کے اندر ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کرے۔ خیر، حضرت ابراہیم نے صرف اپنی اولاد کو نصیحت ہی نہیں کرتے رہے، ذرا غور کرے قرآن کریم پر، ہاں سمجھاتے رہے، نہیں بیٹا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ میں وہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ تو باپ کو چاہیے کہ دونوں کام کرے، اللہ سے بھی مانگتا رہے، اولاد کو نصیحت بھی کرتا رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اللہ، صرف اس آیت پر انسان غور کرے نا تو اس کو پتا چل جائے کہ اوہو مسئلہ کوئی آسان نہیں ہے، مسئلہ کوئی آسان نہیں ہے۔ ذرا غور کرے، اللہ کے خلیل کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے بھی بت کی عبادت سے بچا لینا۔ کون مانگ رہا ہے؟ ذرا سوچو، ہاں وہ شخصیت جو کائنات میں دوسرے نمبر پر ہے، خود ابراہیم خلیل اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ مجھے بتوں کی عبادت سے، پوجا سے، یہ مقام رکھنے کے بعد بھی ڈر رہے ہیں، اور آج مجھے اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا جنازہ ایمان کی حالت میں اٹھے گا کہ کفر کی حالت میں، کوئی فکر۔ کبھی ہم اللہ سے مانگتے بھی نہیں ہے، اے اللہ بس ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیا ڈرنا ہے؟ اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی نہ مجھے فکر نہ آپ کو فکر۔ یہ تو دعا کرنی چاہیے، مانگنا پڑے گا اللہ ایمان کی حالت میں رخصت کرنا، ورنہ پتہ نہیں وہ جھٹکا لگے گا نا تو یہ جھٹکے کے اندر کیا زبان سے نکل جائے گا۔ ہاں ابھی تک نماز پڑھتا رہا، وہ جھٹکا ایسا لگا کہ جس جھٹکے سے زبان سے ایسے کلمات نکل گئے جو کفریہ کلمات۔ تو فرمایا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا لینا۔ کس کی عبادت سے؟ ہاں، قرب قیامت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عرب پھر بت پرستی میں مبتلا ہوں گے، عرب پھر بت پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ دیکھ لو آج جزیرت العرب میں بت گھس رہے ہیں یا نہیں گھس رہے ہیں؟ گھس رہے ہیں نا، جا رہے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ کس کی نشانیاں ہیں؟ قیامت قریب ہے، اس کی یہ سب نشانیاں جو میرے محبوب نے پیشن گوئیاں دی تھی ہو بہو پوری ہو رہی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی، اس لیے ہم فخر نہ کریں۔ مولانا منظور مینگل صاحب زید مجدہ کے کلپ سن رہا تھا، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کے جن کی کتاب اعلاء السنن ہے، اتنی مشہور اور معروف کتاب کہ کوئی ادارہ مشکل سے خالی ہوگا، ان کے صاحبزادے مرتد ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے۔ تو یہ اللہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، ضرورت نہیں کسی کی، کب پھینک دے کب لے لے، کسی کو پسند کر لے کسی کو۔
تو یہ ڈرنے کا مقام ہے، یہ معمولی مقام نہیں ہے. تو اپنی ذات کی، اپنی اولاد کے ایمان اور اسلام کی فکر کرنا بہت ضروری ہے. اب ذرا دیکھیں، آپ قرآن کریم پر نوٹ کریں تو حضرت ابراہیم کی جتنی بھی دعا ہے نا، وہ ساری دعا رب سے شروع ہو رہی ہے. کس سے شروع ہو رہی ہے؟ یا تو آپ کہیں گے دعا میں ربنا، یا کہیں ربی، بس رب سے شروع ہو رہی. پتہ چلا کہ دعا ایسے تیسے نہیں مانگنی چاہیے. بار بار کہو اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ. ہاں، اپنے آپ کو اس طریقے سے عاجزی کے سامنے، اللہ کے سامنے دعا مانگے کہ رب کو بھی ترس آ جائے. جس طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ کہتا ہے ابا 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 ابا، بار بار کہتا ہے ابا ابا، تو ابا کو پیار آ جاتا ہے نا. تو اس طریقے سے ایسا نہیں بس مانگ لیا، بلکہ دل کی گہرائیوں سے میرے رب، اے میرے رب، میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، بے سہارا ہوں. اپنی عاجزی، اپنی انکساری کو اس طریقے سے دعاؤں کے اندر پیش کرے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے. یہ سبق ہے ہمارے لیے. کیا ہے بھائی؟ یہ سبق ہے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ دیکھیے، شادی کے بعد بھی والدین کی ذمہ داری ہے، شادی سے پہلے بھی والدین کی ذمہ داری ہے. لیکن سب سے پہلے والدین کو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو. باپ خود داڑھی نہیں رکھتا، وہ بیٹے کو کیا کہے گا کہ داڑھی رکھ؟ کہہ سکتا ہے؟ کبھی اس کی زبان اٹھے گی ہی نہیں. کیسے اٹھے گی؟ جب خود کے چہرے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو کسی اور کو کیا نصیحت کرے گا؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے تم اپنی ذات کو سنوار لو. کس کو سنوار لو؟ اس لیے شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی تقی صاحب نے ایک عجیب جملہ فرمایا. حضرت نے فرمایا تبصرے تو بہت ہو رہے ہیں اور بہت کر رہے ہیں ہم لوگ کہ وہاں ماحول ایسا ہے، وہاں ماحول ایسا ہے، وہاں یہ ہے، تبصرے تک محدود ہے ہماری زندگی. لیکن کبھی کسی نے فکر نہیں کی کہ میں خود تو میری ذات کو سنوار لوں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ 300 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً یہ 300 آدمی اپنی ذات کو تو سنوار سکتے ہیں نا، کہ نہیں سنوار سکتے؟ اس میں تو کسی کا کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہاں بھائی، تو ہم یہ فکر کریں کہ اپنی ذات کو سنواریں. اس لیے قرآن کریم نے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا ذکر کیا نا، تو دیکھو خلیل نے اپنی اولاد کے لیے ایسا نہیں دنیا مانگی، دنیا بھی مانگی. حضرت خلیل نے کیا مانگی؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. لیکن فرمایا خلیل نے اس دعا کے اندر دنیا کو مقصود نہیں بنایا. ذرا دیکھیے، غور کیجئے. ہاں، بہت بہت باریک نقطہ ہے، غور کیجئے. آپ نے دنیا کو مقصود نہیں بنایا. دنیا بھی اس لیے خلیل نے مانگی، اے اللہ میری اولاد کو اگر ایسی روزی مل گئی، ایسی روزی مل گئی تو عبادت کے اندر ان کو دل جمی پیدا ہو جائے گی. ورنہ آدمی ہزاروں ٹینشن لے کر مسجد میں آئے گا، وہ کیا پاس پڑے گا؟ ہاں، ہزاروں ٹینشن لے کر آئے وہ مسجد میں اللہ اکبر کہے کیا؟ ہاں، جو بے فکر ہو، مستغنی ہو، یعنی کہ اس کو اب کوئی چیز کی ضرورت نہ ہو، تو عبادت کے اندر ہر دل کے اندر دل لگ جاتا ہے. تو خلیل نے اس لیے رزق مانگا اولاد کے لیے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے، تیری عبادت دل جمی اور دل کی گہرائیوں سے کرے. اور صرف دیکھیے بیٹوں کی ہاں شادی کے بعد ذمہ داری ختم نہیں ہو جایا کرتی. بات اسی پر چل رہی تھی تو ایک بات کہہ کر بات کو ختم کر دوں. بخاری شریف میں ایک لمبی حدیث ہے کتاب الانبیاء کے اندر. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے نا، تو چھوڑنے کے بعد 3 مرتبہ ملنے کے لیے گئے ہیں. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. تفصیل تو نہیں کروں گا، مختصر طور پر ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم گئے تو آپ نے، حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے، آپ نے ما طعامکم، تمہارا کھانا کیا ہے؟ تو بہو نے کہا کہ گوشت، اللہ گوشت ہمارا کھانا ہے. فما شرابکم، تمہارا پینا کیا ہے؟ تو کہ الماء، پانی ہمارا پینا ہے. دونوں چیزیں کہی. ہاں، اب ذرا دیکھیں اس وقت حضرت خلیل نے دعا دی. کیا دعا دی؟ اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے گوشت اور ان کے پانی میں برکت عطا فرما دے.
پتا چلا اولاد کے لیے کثرت مال کی دعا نہ مانگو، برکت مال کی دعا مانگو. کس کی مانگو؟ ہاں، کثرت ہو جائے گی، چلی بھی جا سکتی ہے، لیکن برکت ہمیشہ رہتی ہے. برکت ہمیشہ رہتی ہے، وہ ختم ہوا نہیں کرتی. اس لیے خلیل نے بھی برکت مانگی اپنی اولاد کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ اور دیکھیے پھر حضرت اسماعیل تشریف بھی لائے. جب ابو جان چلے گئے تھے، اس سے علماء نے ایک اور نکتہ بھی لکھا ہے کہ اپنی بہو کی بھی خیر خبر کیا کرو. بہو جی کو کہتے نا، اپنے بیٹے کی بہو، اس کی بھی خیر خبر کیا کرو. ہاں، نکتہ لکھا ہے علماء نے. خیر، چلے گئے، حضرت اسماعیل تشریف لائے تو فوراً محسوس کر لیا، پہچان گئے کوئی یہاں پر آیا ہے. تو حضرت اسماعیل نے کہا کوئی آیا تھا یہاں پر؟ تو کہ جی آپ کے ابا جان آئے تھے. کیوں پہچانا؟ اس بنا پر کہ نبی جس گھر میں جاتا ہے وہاں نورانیت اور برکت چھوڑ کر آتا ہے. یہی نورانیت و برکت ایسی چیز تھی کہ جس سے اسماعیل پہچان گئے کہ یہاں کوئی آیا ہے. آپ کو میں قریبی زمانے کا ایک واقعہ سناؤں. آپ نے نام سنا ہوگا مولانا محمد میاں جھانجھنوی رحمت اللہ علیہ کا. ایک یوپی کا ایک گاؤں ہے جہاں حضرت نے 30 سے کچھ زیادہ سال تک، 36 سال تک قرآن کریم پڑھایا ہے. کیا پڑھایا؟ قرآن کریم پڑھایا اور ذکر کیا. علماء نے لکھا ہے ان کی وفات کے 150 سال گزر گئے، آج بھی اس کمرے سے خوشبو آ رہی ہے، نورانیت ٹپک رہی ہے، برکتیں آ رہی ہے. پتا چلا کہ نیک لوگ جہاں سے بھی گزرتے ہیں نورانیت اور برکت کو چھوڑ کر جایا کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ برکت کی دعا مانگے اولاد کے لیے. اللہ مال کسی کا محتاج نہ بنانا، انہیں دینا مال، لیکن ایسا مال دینا کہ جس سے وہ عبادت ان کی مضبوط ہو جائے. ایسا مال نہ دینا کہ عبادت سے ہی دور ہو جائے. مال عبادت کی مضبوطی کا ذریعہ بنے، مال عبادت سے دور کرنے کا ذریعہ، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے. اس لیے فرمایا لعلہم یشکرون. آگے ذرا آپ دیکھیں کہ خود حضرت حسن بن علی، میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ میرے محبوب کی جب وفات ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 7 یا 8 سال کے تھے. تو حضرت حسن 1 سال اور بڑے ہوں گے، زیادہ تو نہیں ہوں گے. لیکن حضرت حسن کو میرے محبوب نے دعا سکھلائی تھی. یہ قنوت ہے نا، ہاں، دعائے قنوت. یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. اس میں کیا لفظ ہے؟ ایک ہے ہم قنوت پڑھتے ہیں وطر کے اندر، ایک حالات میں پڑھی جاتی ہے. یہی قنوت نازلہ حضرت حسن کو سکھلائی تھی. اللہم اہدینی فی من، اس میں ایک جملہ ہے اللہم بارک لی فیما اعطیت. محبوب نے بھی کیا سکھلایا؟ بیٹا یہ دعا مانگ کہ اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت دے دے. کیا دے دے؟ ہاں، اس لیے مانگے، لیکن اس جملے کے ساتھ مانگے کہ اللہ جو کچھ آپ نے دیا ہے اس میں برکت دے دے، اور جو دنیا آپ نے مجھے دی ہے اس کو میرے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے. کیا بنا دے؟ کہ جس سے میری آخرت مضبوط ہو جائے، میری اولاد کی آخرت مضبوط ہو جائے. اے اللہ، ایسی دنیا کو میں لات مارتا ہوں جو دنیا مجھے دین سے دور کر دے، عبادت سے دور کر دے. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ میرے اولاد کی بھی اچھی تربیت فرمائے، اللہ آپ کے اولاد کی بھی بہتر سے بہتر تربیت فرمائے. اور جب ہمارا جنازہ اٹھے تو ایمان کی حالت کے اندر اٹھے، اور ہمارے پیچھے ہماری ایسی اولاد ہم چھوڑ کر جائے جو نیک ہو، تو ہمارے لیے آخرت کا بہتر ذخیرہ بن جائے. کیونکہ محبوب کا فرمان ہے سب سے بہتر آخرت کے ذخیروں میں سے ایک ذخیرہ نیک اولاد ہے. کہ آدمی نیک اولاد چھوڑ کر جائے تو اس سے بہتر ذخیرہ کوئی اور ہے نہیں. اللہ میرے اور آپ کی اولاد کو نیک و صالح بنائے، دین کا داعی بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مستورات کا پروگرام چمپا